بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان تقدیر سازی اور ذہنی اور فکری عملی تربیت کا مہینہ. ماہ رمضان جو ہمارے ذہن، ہماری فکر، ہمارے خیالات، ہمارے معاشرے کا عملی تربیت کرتا ہے. صرف بتا کر چھوڑ نہیں دینا ہے، عملی ہدایت. اور اس ضمن میں ہم نے اپنی 3 منزلوں کو گزار کے چوتھی منزل کی طرف گامزن ہیں، اور اس میں روزے کے فلسفے، روزے کے درس، کس طرح ہماری تزکیہ نفس ہوتا ہے اور تقدیر سازی ہوتی ہے، ہماری فکری اور ہماری ذہنی، روحانی، عملی تربیت کیسے درکار ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات روزے کے سلسلے میں رکھی. روزے سے بندہ ڈر گیا تو اللہ نے تسلی و تشفی دی کہ تم سے پہلے والوں کے لیے بھی روزہ تھا. پھر انسان اپنے اعمال کی طرف تھوڑا سا توجہ کرنے لگا کہ میرا عمل روزہ کہے جانے کے قابل ہوگا. نہیں، دعا کرو کہ روزہ رکھنے والوں میں ہو جائے، نماز پڑھنے والوں میں ہماری نماز کو شامل کر دو. اگر یہ سب نہیں ہو پاتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم خواب غفلت میں ہیں، ہم غافل ہیں، بے توجہ ہیں، ہم سے چوک ہو رہی ہے. تو پہلے دن کی دعا یہ تھی کہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار، ہم تیرے حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارا ڈر ختم ہو گیا، اور ہم جیسے نحیف، کمزور، گناہگار کے عمل کو تو ان لوگوں میں شامل کر دے گا. تو یہی ہمارا شکر ہے کہ تو نے ہمارے عمل کو اس لائق سمجھا کہ ان مقدس ہستیوں کے روزوں میں شامل کر دے، نماز میں شامل کر دے. کوشش ایسے ہی کریں گے کہ ان کی نمازوں میں ہمارے عمل شامل ہو جائیں اور ہمارا روزہ شامل ہو جائے. لیکن پھر بھی ہم خواب غفلت میں ہیں، بیدار نہیں ہیں، ہوشیار نہیں ہیں. تو اس کے لیے کہ جاگو. پھر جاگ کے اب کیا کریں؟ کہا قرآن مجید کی تلاوت کرو. قرآن مجید کی تلاوت سے فائدہ کیا ہوگا؟ تیسرے دن کہا کہ تمہیں ذہن ملے گا، تمہیں عقل ملے گی، تمہیں شعور ملے گا، حکم الہی کے پابند بن جاؤ گے. تو اب چوتھے دن جب ہمیں عقل و ہنر سب مل گیا تو عقل کریں گے کیا؟ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ نہیں. اگر تمہیں عقل اور ہوش مندی مل گئی ہے اور تم اچھا اور برا سوچنے لگے ہو، نہ فریب دیتے ہو نہ فریب کھاتے ہو. دیکھیے، عقل مندی کی علامت یہی نہیں ہے کہ دوسرے سے دھوکہ نہ کھائے. عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے، نہ فریب کھائے نہ فریب دے. تو چوتھے دن جب ہم پاس مکمل الحمدللہ عقل سلیم آ گئی ہے، تو اب چوتھے دن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ ذکر خدا کی تلاوت کا تقاضا کیا گیا ہے. یہی احساس انسان کو ذکر الہی پر آمادہ کرتا ہے، ورنہ اس کے ذکر کے شیرینی سے باخبر انسان کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا. دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے ذکر کی لذت کیا ہے، اس کے ذکر کا مزہ کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. جب تک ہمیں ٹیسٹ نہیں معلوم ہوگا، مزہ نہیں معلوم ہوگا، تو ہم اس نیکی کی طرف گامزن نہیں ہوں گے، آمادہ نہیں ہوں گے. تو پھر میں گزارش کروں، ہم ڈرتے تھے، ہمیں تسلی دی گئی، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے، ہمیں اور زیادہ تسلی دی گئی کہ تم ڈرو نہیں، تمہارے عمل
اس لائق بناؤ کہ تمہارا جو ہے وہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے۔ پھر ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے خواب غفلت میں اپنے آپ کو جو ہے بیدار نہیں کیا ہے، تو کہا جاگو۔ جاگ گئے تو کیا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو بھی، سمجھو بھی، اس پر عمل بھی کرو۔ اب قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تیسری چیز یہ کہا کہ اب تمہیں ذہن ملے گا، عقل سلیم ملے گی، تم بے وقوف اور پاگل اور فصیح نہیں ہوگے، صفاحت اور برائیاں، خرابیاں، نقمت تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ اچھا، ان سب چیزوں سے کیا کریں گے؟ کہ اب تم جو ذکر کرو گے اس کی لذت محسوس ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذکر الہی میں ہمیں لذت نہیں محسوس ہو رہی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم غافل ہیں، یا قرآن مجید کی صحیح تلاوت نہیں کر رہے ہیں، یا تلاوت اس لائق نہیں بن رہی ہے کہ ہمارے عقل کو کامل کر سکے، ہوشیار کر سکے۔ لہذا ہم اپنے چوتھے مرحلے میں جب داخل ہوئے ہیں تو یہاں پہنچے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہم قوعنی فیہ علی اقامت امرک وازقنی فیہ حلاوت ذکرک وأوزعنی فیہ اداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین۔ خدایا تو مجھے اس بندے میں اپنے امر کے بجا لانے کی قوت عطا کر، مجھے اس دن اپنے آرڈر کو، اپنے حکم کو انجام دینے کی طاقت دے۔ بسا اوقات ہم نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اندر طاقتی قوت ہی نہیں ہے، یعنی فکری طاقت نہیں ہے، ہوشیاری نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے، یا ہماری ایمانی طاقت نہیں ہے، یا قوت تحمل نہیں ہے، جو ابھی کے لیکچر میں گزر چکا ہے۔ اس کی طاقت دے دے مجھے، اس دن میں اپنی یاد اور ذکر کی شیرینی، مٹھاس، لذت، حلاوت چکھا دے۔ مجھے اس دن میں اپنے شکر ادا کرنے پہ آمادہ کر، مجھے اپنی حفاظت اور اپنی پردہ پوشی کے ذریعے محفوظ فرما، آئے سب سے زیادہ دیکھنے والے۔ اس دعا میں اگر دیکھا جائے تو کم از کم جو ہے وہ 5 پہلو نظر آتے ہیں، اور جس میں 4 پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہمیں عقل مل گئی قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ قرآن کی تلاوت اس لیے کرائی گئی کہ تاکہ تم بیدار ہو، تاکہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھ لو تاکہ عقل آئے، اور عقل آئے تو اللہ کے ذکر کو اس طریقے سے کرو کہ تمہیں لذت، مزہ آنے لگے۔ مجبوری نہیں ہے کہ پڑھنا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے، بوجھ ہے کسی طرح اتارے، نہیں، اس میں ٹیسٹ معلوم ہو، اس کا مزہ معلوم ہو۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں 4 اہم چیزوں کی ہم نے درخواست کی ہے، 4 کام کی کہ میرا اللہ یہ 4 چیزیں میں چاہیے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ پہلے دن کتنے پوائنٹ؟ 4، دوسرے دن 3، تیسرے دن بھی 3 پوائنٹ، اور آج پھر 4 پوائنٹ۔ کتنے ہو گئے تقوی الہی کے لیے؟ پہلی چیز ہے واجبات اور فرائض الہی کی ادائیگی کے لیے قوت اور طاقت چاہیے۔ جو ہمارے پر واجب ہیں، ہمارے پر فرض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کو ہم کیسے ادا کریں؟ ہمارے پاس قوت ایمانی ہو، قوت جسمانی ہو، قوت روحانی ہو، فکری قوت و طاقت ہو، تاکہ ہم اس کے واجبات کو ادا کر سکیں، ذکر خدا کے حاصل کر سکیں، اللہ کا ذکر حاصل کر سکیں، اور پھر اللہ کے ذکر میں لذت محسوس کرنے لگیں۔ پھر ادائے شکر کے لیے توفیق مانگی ہے کہ سب شکر نہیں کر سکتے، اس شکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توفیق مانگو، ہر خطا اور مصیبت سے اپنی حفاظت کی دعا مانگو۔ یقیناً یہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم جب آ گئے، حاضر ہو گئے، تو ہمارے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہم قوعنی فیہ علی اقامت امرک۔ اے میرے پروردگار، اے میرے کریم، میرے پروردگار، جس انسان پر اللہ کے احکام واجب ہوتے ہیں اسے شرعی اصطلاح میں مکلف کہتے ہیں، یعنی جس کے اوپر تمام ذمہ داریاں اور تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکلیف یعنی اردو نہیں، اپنی ذمہ داری و فرائض اٹھانے کے لیے جس کی کاندھیں مضبوط ہو جائیں۔ کبھی یہ لڑکیوں میں 9 سال اور لڑکوں میں 15 سال، وہ بھی قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے بھی، دن کے اعتبار سے کس وقت واجب ہوتا ہے۔ یعنی حکم الہی کے لیے شرائط تکلیف کیا ہے؟ بلوغ، عقل اور قدرت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ جب اس پر ذمہ داری ڈالتا ہے تو 3 چیزیں،
وہ خود بالغ ہو، نابالغ کے اوپر اس کے کوئی فرائض نہیں ہوتے، عقل مند ہو، پاگلوں اور دیوانوں کے اوپر اللہ کا کوئی فرض نہیں ہوتا، قدرت بے اختیاری عالم میں انسان بندھا ہوا ہو اور انسان کو زبردستی رسی پہ لٹکایا ہوا ہو اور اس کے بعد اسے کہا جائے کہ ابھی اس طریقے سے رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ کا حکم اس طرح مانو، مجبور ہے، نہیں کر سکتا۔ قدرت، تین چیزیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے انسان کو مکلف ہونا ہے، مکلف یعنی بالغ، مکلف یعنی عقل مند، مکلف یعنی قدرت والا۔ جب تک لڑکا اور لڑکی بالغ نہیں ہو جائیں ان پر شرعی احکام واجب نہیں ہوتا ہے۔ بلوغ کے بعد دو شرطیں اور رہ جاتی ہیں، عقل اور یعنی وہ دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، کیونکہ دیوانے پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ تیسری شرط ہے قدرت، یعنی انسان عمل کے انجام دینے پر قدرت بھی رکھتا ہو، مجبور نہ ہو کہ کرنا چاہتا ہے لیکن کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے یا کرنے نہیں دیا جاتا۔ لہذا اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک میں بیمار ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، مگر جب وہ شفا پا جائے تو طاقت لوٹ آئے تو اس پر روزے کی قضا ہے۔ تمام احکام شرعی کے انجام دینے کے لیے یہ تین عام شرطیں ہیں۔ شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تین شرطوں کی ضرورت ہے، بالغ ہو، عاقل ہو اور قدرت صاحب اختیار بھی۔ پھر اس کے بعد علم ہے، پھر اس کے بعد اسلام ہے، پھر ایمان ہے، اس کی اور شرطیں بڑھتی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہر حکم کے بجا لانے کے لیے اس کے اپنے مخصوص شرائط ہیں، جیسے نماز کے لیے طہارت چاہیے، حج کے لیے استطاعت چاہیے، لاکھ پیسے ہوں، اگر کورونا وائرس کی وجہ سے بھی بند ہو گئے تو نہیں جا سکتے، لاکھ پیسے ہوں، پاسپورٹ نہیں ہے، نہیں جا سکتے، لاکھ پیسے اور پاسپورٹ اور سب حالات ہوں، بیمار ہوں، نہیں جا سکتے۔ جو کمزور ہے، سارے ارکان کو خود انجام نہیں دے سکتا، اس کے اوپر نہیں ہے، وہ دوسرے کو نائب بنا کر بھیجے، چاہے اپنے گھر والے کو۔ جہاد کے لیے امام وقت کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اب ہر آدمی نہیں ہر مسلمان آج جہاد کا اعلان کر دے اور جہاد کو اتنا بدنام کر دے۔ جہاد ہمارے ہاں امام کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں جہاد نفس ہو سکتا ہے، اپنے نفس سے جو ہے مقابلہ کرنا، جہاد کرنا، کسی طرح تلوار، میدان، یا کسی کو مار ڈالنا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو ختم کر دینا، یہ ہمارے مذہب میں بغیر امام کی اجازت کے نہیں ہے۔ امام تو صلح پسند ہیں، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے درگزر کیا ہے، معاف کیا ہے۔ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے جو آج مذہب اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو مگر آج کی اس دعا میں اللہ کے حکم، اللہ کا امر کے بجاوری کے لیے خداوند عالم نے جس قوت اور طاقت کی درخواست کا حکم دیا گیا ہے، شاید اس قوت اور طاقت کے علاوہ بھی ہے جس کا تعلق شرائط تکلیف سے ہے۔ بسا اوقات انسان سستی اور کاہلی کی بنیاد پر یا نفسانی خواہشات کی بنیاد پر دستور الہی کے عمل سے کوتاہی کر برتتا ہے، صبح کی اذان سن کر بھی بستر پہ لوٹتا رہتا ہے۔ اس کی یہ کوتاہی قدرت کے نہ ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ جہل اور سستی یا شیطانی وسوسہ یا خواہشات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس دعا میں خدا کریم کی بارگاہ میں ایک بندے کی یہی درخواست ہے، دعا ہے، خدایا آج مجھے میں وہ طاقت عطا فرما، مجھ میں طاقت دے دے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں تیرے حکم سے روگردانی نہ ہوں، رخ نہ پلٹوں، تیرے انحراف نہ ہوں، بلکہ تیرے حکم کو فالو کرنے کے لیے، تیرے حکم کو جاننے کے لیے، تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمیں قوت توفیق عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں یہ طاقت دے دے تیرے حکم پر عمل کر سکیں۔ دعائے کمیل میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رب قو علی خدمت جوارک واشدد علی العظیمت جوانح، پروردگار میرے اعضاء، میرے بدن، میرے جسم کے حصے، پارٹ آف باڈی کو اپنی خدمت عبادت کے لیے قوی اور مضبوط بنا دے، اور اس ارادے کے لیے میرے دل کو توانا، قلبی طاقت بھی ہونا چاہیے،
صرف جسمانی ہٹے کاٹے نہیں، 7 فٹ کے ہوں اور اس کے بعد 200 کلو کے ہوں اور اس کے بعد ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، ہم 5 کلومیٹر دوڑ لیتے ہیں، ہم وہاں سے 80 کلومیٹر خیبر سے بھی بھاگ لیتے ہیں، اتنے طاقتور نہیں، دلی طاقت اور توانائی ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ مراد عبادت ہے اور عبادت کا فائدہ بھی خود بندے کے لیے ہے۔ عبادت الہی کے لیے جس طرح جسم کو قوت کی ضرورت ہے، اسی طرح دل کو، روح کو بھی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جسم کی حرکت عبادت کے لیے روح کی قوت پر مبنی ہے۔ اگر دل اور روح آمادہ نہیں کرے گا تو جسم ہماری طرف نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ خود بخود چل جاتا ہے، آنکھیں خود بخود چلتی ہیں، نہیں، دل آرڈر کرتا ہے، دل حکم دیتا ہے، ذہن سوچتا ہے، روح آمادہ کرتی ہے تو ہم بولتے ہیں۔ تو جب تک جسمانی طاقت ہم اپنے سامنے بروئے کار لائیں گے، اس کے لیے روح کی طاقت ضروری ہے اور اس کے لیے دل کی طاقت ضروری ہے۔ لہذا روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، خدا نخواستہ کسی کی روح بیمار ہو جائے۔ یہ قوت الہی کی توفیق ہے۔ اس توفیق کے حاصل کرنے کے لیے بندے پر خود ہی مقدمات کو فراہم کرنا ضروری ہے۔ اسباب، طریقہ، سبیل، کس طرح یہ قوت اور طاقت حاصل کی جائے، اس کے لیے حرکت کرنا ضروری ہے۔ اگر بندہ خدا کی عبادت کے لیے ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو خدا خود اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، من تقرب الیہ شبرا تقرب الیہ ذراعا، دار الانوار 87 نمبر موجود ہے۔ جو بھی مجھ سے ایک بالش قرب ہوگا، ایک بالش مجھ سے قرب، ایک بالش کیا آتا ہے، یہ مجھ سے قریب ہو گیا، میں اس سے ایک ذرا، ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ البتہ ذرا سے مراد قربت مکانی نہیں ہے کہ مکان میں ہمارے جسم کے قریب آ جاتا ہے۔ قرب مکانی تصور محال ہے، اللہ کے لیے ناممکن ہے، لیکن اس کی قرب، اس کی رضا، اس کی خوشنودی ہمارے قریب آ جاتی ہے اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھیں گے۔ دوسرے دن کی دعا میں آپ سن چکے ہیں۔ دوسرا فقرہ آج کا یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قدم بڑھایا ہے تو ہماری پہلی بات کیا ہے، ہمارے اندر طاقت اور قوت ہو، صرف جسمانی نہیں، روحانی طاقت بھی چاہیے اور دلی اور قلبی طاقت بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تیرے احکام پر عمل کرنے کے لیے شرط ہے بالغ ہونا، عاقل ہونا اور صاحب قدرت ہونا۔ دوسرا فقرہ، اذقنی فیہ حلاوت ذکرک، ذقنی چکھا دے، مجھے ٹیسٹ کرا دے، اپنے ذکر کی لذت اور مٹھاس مجھے بتا دے، ہر چیز کا مجھے ٹیسٹ معلوم ہے۔ سوتے ہوئے آئس کریم کے کسی بھی فلیور کو کسی کے منہ میں ڈال دیا جائے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ آئس کریم ہے، اس کا یہ فلیور ہے۔ نہیں مزہ ہے تو کس کا ہے؟ نماز کا نہیں مزہ معلوم ہے، مٹھاس نہیں معلوم ہے، روزے کی مٹھاس نہیں معلوم ہے، قرآن کی تلاوت کا مزہ کیا ہے، نماز شب کا مزہ کیا ہے، اچھی باتیں کرنے کا مزہ کیا ہے، لوگوں کو معاف کر دینے کا مزہ کیا ہے، اور ذکر الہی میں ملوث ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کون سمجھے گا، کون بتائے گا؟ پہلی چیز ہے ذکر۔ ذکر کے اوپر بہت سی مجالس سماعت فرما چکے، میرے بھی کئی اشرے یوٹیوب پہ موجود ہیں، لیکن چونکہ اب موضوع ہے تو اس کے حساب سے تو بولنا تو پڑے گا، آمادہ تو کرنا پڑے گا، اور آپ اس کی طرف آمادہ بھی۔ ذکر یعنی کسی بھی شے کو یاد آوری، یعنی کسی چیز کو یاد کرنے کا نام ذکر ہے۔ یہ کبھی زبان سے بھی ہوتی ہے اور کبھی دل سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی اگر انسان دل ہی دل میں کسی چیز کو یاد کرے تو اس کو زبان پر جاری نہ کرے تو اسے بھی ذکر کرتے ہیں، ہر وقت تصور کرتے ہیں۔ کس کا تذکرہ؟ دل ہی میں سوچ رہے ہیں کس کا تذکرہ۔ مناظر السائرین میں موجود ہے کہ الذکر ہوا تخلص من الغفلت والنسیان، ذکر یعنی غفلت، فراموشی سے چھٹکارا۔ ذکر الہی سے مراد یاد الہی۔ ذکر یعنی
غفلت اور بھول جانے سے بچنا۔ انسان غافل نہیں ہو وہ بھی ذکر ہے، اور فراموش نہ کر جائے، بھول نہ جائے وہ بھی ذکر ہے۔ یاد الہی اس کے کئی طریقے ہیں۔ ذکر کے اقسام اور مدارج کیا ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے ذکر لسان، زبان سے ذکر کرنا، کسی کو یاد کرنا، یاد رکھنا۔ ایک ہے ذکر قلبی، دل سے، یعنی زبان پر جاری نہ ہو لیکن پھر بھی دل میں کسی کو یاد کرنا، یہ بھی ایک یاد ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو پہلے بھول جائے پھر بعد میں اس کو یاد کرے، بلکہ مسلسل کسی چیز کو بغیر بھولے ہوئے، بغیر غفلت میں رکھنے ہوئے اس کو یاد کرے، یہ ذکر ہے۔ یہ بڑا عظیم نقطہ ہے کہ ہم کسی کو، ارے کیا بات ہے، کس کو یاد کرے، فلاں کو، ارے کیا تم یہ بھولیں گے کہ یاد کریں گے؟ دعاؤں میں یاد رکھنا، کیا ہم آپ کو بھولے ہیں کہ یہ یاد رکھیں گے؟ کیا ہم آپ سے غافل ہیں کہ یاد کریں گے؟ جو ہر وقت آپ کو یاد ہی کیا کرتے ہیں، وہ جگہ ذکر ہوتا ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذکر اللسان حمد والثناء وذکر النفس جہد والعنا وذکر الروح خوف والرجاء وذکر القلب صدق والصفاء وذکر العقل تعظیم والحیاء وذکر المعرفت تسلیم والرضا وذکر السر علی رؤیت اللقاء۔ اللہ اکبر! اسی بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو کافی۔ پہلے دن ہم جاگے، پھر جاگ کے کیا ہے؟ قرآن پڑھا۔ قرآن کس لیے پڑھا؟ تاکہ عقل آ جائے۔ عقل کیوں چاہیے؟ تاکہ ذکر کرے۔ ذکر کیوں چاہیے؟ تاکہ لذت محسوس ہونے لگے۔ اور ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ذکر لسان، زبان کا ذکر کیا ہے؟ حمد و ثنا، کسی کی مدح سرائی کرنا، قصیدہ پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، کسی کی تعریف کرنا۔ ذکر نفس کیا ہے؟ کوشش کرنا، تحمل، برداشت کرنا، بردباری، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ ذکر روح خوف اور امید ہے۔ اللہ اکبر! روح کا ذکر کیا ہے؟ خوف اور امید ہے۔ ذکر قلب، ذکر دل، صدق و صفا ہے، سچائی ہے۔ ذکر عقل کیا ہے؟ تعظیم اور حیا ہے۔ ذکر یعنی کسی کا ذکر جو ہے اگر کر رہے ہیں اگر عقل کے ذریعے تو اس کی تعظیم کرتے ہیں، جیسے ماں، باپ، معصومین کے روضے، مقدس ہستیاں، یہ تعظیم اور حیا۔ ذکر معرفت کیا ہے؟ تسلیم اور رضا۔ اگر کسی کی معرفت، ہم اللہ کی معرفت، امام کی معرفت، دین کی معرفت یہ حاصل کرتے ہیں، اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے وہاں چوں چرا نہیں ہے، آپ کا حکم جو ہے اس پر عمل کریں۔ ذکر باطن جو چھپا ہوا ذکر ہے وہ مشاہدہ اور ملاقات ہے۔ کتنے دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی؟ جب انسان نہیں اوجھل ہو جاتا ہے اور ملاقات کرتا ہے تو یہ ذکر باطن ہوتا ہے۔ علماء اخلاق اور روحانیون نے بھی ذکر الہی کے مختلف درجات بیان فرمائے ہیں۔ اس میں ذکر الہی کے 4 درجے پائے جاتے ہیں: ذکر لفظی، ذکر قلبی، ذکر سری چھپی ہوئی، اور ذکر روحی۔ ذکر لفظی یعنی زبان سے کسی کا ذکر کرنا، اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ لفظی ہے، یعنی زبانی، ٹنگ، زبان سے۔ ذکر قلبی یعنی صفات الہی کا مطالعہ کرنا، ہمارے عالم ملکوت پہ غور و فکر کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ وجود، دنیا کی مشکلات، پریشانیاں، یہ حالات، یہ زمانہ، یہ بارش، یہ گرمی، یہ سردی، ان ساری چیزوں پہ، حالات زمانہ، زمین اور آسمان، تخلیق، کائنات، پیدائش، اعضاء و جوارح، یہ کیا ہے؟ اس پر غور کرنا، یہ دلی جو ہے وہ ذکر ہے۔ ذکر سری یعنی تنہائی میں زیر لب یا دل ہی دل میں دعا اور مناجات کے ذریعے سے خدا سے رابطہ قائم کرنا، یہ سری چھپی ہوئی ذکر ہے، یعنی یہ عظیم ہے، جسے مناجات کہتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں۔
ذکر روحی یعنی چشم و دل سے شہود کا مظاہرہ، جہاں آنکھوں سے اور دل سے کچھ چیز دکھائی دینے لگے اس کو یاد کرنا، یہ ذکر روحی ہے۔ مراز السائلین میں ذکر الہی کے 3 درجے پائے جاتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر ظاہری، ذکر خفی، ذکر حقیقی۔ چونکہ اہل علم ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، لہذا ایک دقیق مسائل کو آپ حضرات کی خدمت میں چھیڑ رہا ہوں تاکہ کچھ بھی حصہ تبرک ہم اپنا جو بھی ہے اسے حاصل کر سکیں۔ ذکر ظاہری یعنی حضور قلب کے ساتھ زبان سے اللہ کی تعریف، دل بھی شامل ہو، صرف زبان کا لخلقہ نہ ہو، زبان اپنے دل کے ساتھ شریک ہو اور اللہ کی مدح سرائی ہو، جو بول رہے ہیں وہ دل میں سمجھ میں بھی رہے۔ اسی لیے ہم 2 رکعت جب نماز پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی جانیں کہ ہم خدا سے کیا بات کر رہے ہیں، یہ ذکر ظاہری ہے۔ ذکر خفی جو چھپا ہوا یعنی دنیا کی ہر چیز سے قطع رابطہ کر کے قلبی طرح سے خدا کے راز و نیاز سے باتیں کرنا، دنیا کے ہر لذت کو چھوڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہو جانا۔ ذکر حقیقی در حقیقت یہ فنا فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے راہ میں غرق ہو جانا، ڈوب جانا، اب اسے کچھ نظر نہیں آتا، یعنی خود کو یاد الہی میں اس طرح ڈبو دے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی طرف توجہ اور یاد الہی سے ہٹا نہ سکے۔ اگر دنیا میں اس ذکر حقیقی کی زندہ مثال دیکھنا ہے تو مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ذات دیکھیں، نماز کو دیکھیں جہاں پیر سے تیر نکل جاتا ہے اور مولا کو پتہ نہیں ہوتا۔ جو معرفت رکھنے والے ہیں اس ذکر کو فنا ہو جانا اور خود مذکورہ ذکر ہو جانا، یقیناً اللہ کے ذکر میں ڈوب جانا۔ اب بس اللہ ہی اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے سامنے نظر ہی نہیں۔ انسان اللہ سے باتیں کرنے لگا تو دنیا سے سارا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ذکر الہی کی آیات قرآنی کی روشنی میں قرآن خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، یاد خدا سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج کہیں بھی انسان سکون نہیں حاصل کر سکتا، سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، سب کچھ لے لیتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، نہیں ملتا ہے انسان کی زندگی میں تو سکون نہیں ملتا۔ انسان چونکہ مختلف اسباب علل کی بنیاد پر بے چین پریشان رہتا ہے، الگ الگ طریقے سے، کسی کو یہ بیماری، کسی کو وہ خرابی، کسی کو وہ حالات، کسی کو وہ بھوک اور پیاس، کسی کو وہ کاروبار، ہر طریقے سے انسان بے چین رہتا ہے۔ کبھی اپنی باقی زندگی کی تاریخ کا تصور کرتے ہوئے کہ باقی زندگی کیا ہوگی، بچوں کا کیا ہوگا، اس کے لیے مضطرب پریشان ہوتا ہے۔ کبھی پچھلی لائف کی تلخیاں، غلطیاں اور کوتاہیاں اور بیماریاں اور خرابیاں، پچھلی لائف جو پاسٹ ہو چکا ہے، گزر گیا ہے، اس کے بارے میں غورتے ہیں، انہوں نے یہ ستایا تھا، انہوں نے یہ چائے نہیں پلائی تھی، انہوں نے اس تانے سے دیکھا تھا، اس نگاہوں سے دیکھا تھا، یہ ساری چیزیں پریشانیاں اسی میں پریشان ہیں۔ تو کبھی بے ہدف زندگی سے پریشان رہتے ہیں کہ مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، پھر بے انتہا زحمت اور مشقت کے باوجود بھی اس کو وہ نتیجہ نہیں ملتا جس کے اسے توقع رہتی ہے، یا پھر آپسی رنجش، رشتہ داروں کی، قرابت داروں کے، آس پاس پڑوں کے رنجشیں، اختلاف، لڑائیاں کی بنا پر بھی مختلف مسائل کی بنا پر انسان مضطرب پریشان رہتا ہے۔ ایسے عالم میں صرف یاد الہی ہے اس کے دل کو سکون دے سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے آیت شریفہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کو دلوں کے سکون اور اطمینان کا سبب قرار دیا، مگر یہ ایک دوسری آیت میں اللہ نے اپنے ذکر کو باعث خوف بھی قرار دیا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، صاحب ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف خدا سے نورانی ہو جاتے ہیں۔ کبھی خوف کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کبھی سکون کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر ایک طریقے کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، کبھی نور بتاتا ہے، کبھی سکون کا ذریعہ، کبھی خوف بتاتا ہے۔ اس کے بہت سے جوابات ہیں، پھر کبھی گزارش ہوں گے، لیکن پہلی آیت میں اطمینان سے مراد دنیا اور اس کے مشکلات کا مقابلہ امتحان سے حاصل ہونا، مگر دوسری آیت میں خوف سے مراد خوف خدا ہے، یعنی اللہ کی عظمت اور جلالت کے مقابل میں خود میں خوف اور خشیت الہیہ حاصل کریں۔ آج کے زمانے میں
موجود تحقیق میں یہ بتائی جاتی ہے بات کہ دنیا میں نہ صرف بوڑھے بلکہ جوان اور بچوں میں بھی افسردگی کیا آپ کہیں گے کہ ڈپریشن کا مرض پایا جاتا ہے، بیماری عام ہو چکی ہے بچوں میں بھی۔ باہر ملکوں میں دیکھیے کہ ہر آدمی ڈپریشن میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے سارے تعلقات سب سے توڑ لیے۔ اس کے بچوں کی گود میں جو ہے، بچے اپنی ماں کی گود میں، وہ کبھی رشتہ دار نند کی برائی کر رہی ہے، کبھی جو ہے وہ اپنے سسر کی برائی کر رہی ہے، کبھی اپنے جو ہے وہ دیور کی برائی کر رہی ہے، تو وہ بچہ سنتے 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 سارے رشتے سے وہ بدزن ہو جاتا ہے۔ جب بدزن ہو جاتا ہے یہ سوچتا ہمارا کوئی نہیں، اور جب وہی بچے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے تمام ریلیشن کو نہیں سمجھتا۔ تو جو بیج بچپنے میں بویا گیا ہے، یعنی حسن ظن کو ختم کیا گیا ہے، سوء ظن دلایا گیا ہے، تو یہ ڈپریشن کی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ خصوصاً آپ دیکھیں باہر ملکوں میں اس مرض سے تانگ آ کر لوگ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں اور خود کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ طرح طرح کی بھائی خوشیاں اٹھا لو تاکہ مطمئن ہو جاؤ، جو ناممکن ہے، اور پھر خودکشی کے ذریعے خود کو ختم کر لیتے ہیں۔ مگر افسردگی، خودکشی کا جذبہ مذہب اور دیندار لوگوں میں عام طور سے نہیں دیکھا جاتا۔ جو مذہب والے ہیں وہ نہیں کرتے۔ ذکر خدا کے ذریعے دلوں کو آرام بخشتے ہیں، لہذا قرآن کریم کا اعلان ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ اکبر، ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ذکر الہی حدیث کی روشنی میں یہ مزہ کیسے آئے میں اس کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا المؤمن الدائم الذکر کثیر الفکر، مومن ہمیشہ اللہ کی یاد اور نعمتوں میں غور و فکر کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرے گا اور نعمت کو غور کرے گا، فکر کرے گا۔ پھر فرمایا اصل صلاح القلب اشتغالہ بذکر اللہ، ذکر کے دل کی صلاح اور پاکیزگی کی جڑ خود کو ذکر خدا میں مشغول کرنا۔ اگر دل کی اصلاح چاہتے ہیں، دل خراب نہیں کرنا چاہتے، دل کو بیماریوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو خود کو ذکر خدا میں مشغول رکھو۔ خالی دل شیطان کا گھر ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ خالی دل جو ہے وہ شیطان اور جنوں کا گہوارہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کی اصلاح، دوپہر کی تقریر میں آپ سن رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح، تو دل کی بھی اصلاح کا بہترین ذریعہ ذکر خدا میں مشغول رہے۔ اور کہتے ہیں الذکر ہدایت العقول و تبصرۃ النفوس، ذکر عقلوں کی ہدایت، نفوس کی بصیرت کا ذریعہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، ذکر خدا دلوں کی شفا ہے۔ اس کے علاوہ معصومین سے ذکر الہی، ذکر کے فائدے اور ذکر کے خاص وقت اور ذکر کے انواع اقسام، کس طریقے سے کون سا ذکر کیا جائے، کس وقت کیا جائے، اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے ذکر ہیں، اس کی لذت ہمیں کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی بہت، اللہ اکبر۔ جناب یعقوب نبی نے جب فریاد کیا کہ میرے بیٹوں نے میرے بیٹے کو کنویں میں ڈال دیا، جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، تیرا نبی ہونے والا ہے، تو اس کے اوپر عذاب نہیں نازل کرے گا جن لوگوں نے یہ کنویں میں ڈالا؟ تو اللہ نے آواز دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے نبی کو کوئی ستائے اور پریشان کرے میں اسے عذاب نازل نہ کروں؟ کہا پھر پروردگار کیا عذاب ہے؟ یہ تو اٹے کٹے چل رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں گھر گر جانا، کسی کا بیٹا مر جانا، زلزلہ آ جانا، اور اس کے بعد یہ ہے اور وہ ہے، عذاب ہے، کورونا وائرس آ جانا، یہ عذاب ہے۔ عذاب بغیر نبی کے بلائے ہوئے نہیں ہوتا، جبکہ نبی انتظار کرتے ہیں، بیج لگواتا پروردگار، کھجور تیار ہو، پھر اس سے کھجور تیار ہو، پھر اس سے عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ ڈیلے کرتا ہے۔ قوم عاد کو کتنا سمجھایا، کتنا زمانہ، لیکن ذکر الہی کی شیرینی، مٹھاس، جو ذکر کی لذت ہے وہ کسی چیز میں۔ انسان کی خصوصیتوں میں سے ایک اہم خصوصیت، صفت یہ ہے، کوالٹی ہے کہ
کہ وہ لذت کا طالب ہوتا ہے، مزے کا. جس کھانے میں بھی مزہ نہ ہو اسے کھانے کا دل نہیں ہوتا. جبکہ مزہ اور غیر مزہ کہاں تک ہوتا ہے؟ زبان تک. اسی چاول میں 2 گلاس پانی ڈال دے اور کھائے، انسان کھا لے نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ ٹیسٹ نہیں آئے گا. لیکن وہی جب گلے سے اتر جائے اس کے بعد وہی پانی پی لیتا، چونکہ اس وقت وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو ہر انسان جس طریقے کی وہ لذت چاہتا ہے، جس طرح جسم کو لذت کی ضرورت ہے اسی طرح روح کا بھی لذت ہوتی ہے. جسم کی لذت فوری طور پہ فوراً محسوس ہوتی ہے، مگر روحانی اور معنوی لذت کے حصول کے لیے وقت چاہیے. اپنے آپ کو ڈیولپ کرے، معرفت کی منزل پہ پہنچے، پھر روح کی لذت محسوس ہوتی ہے. اس کے لیے خاص شرائط کے لحاظ سے کرنا ضروری ہے. معنوی لذت کا مادی جسمانی لذتوں سے موازنہ، مقابلہ. معنوی لذت کے حصول کے لیے گناہوں سے پرہیز اور واجبات پر عمل کرنا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ جناب یعقوب نبی نے جب کہا تو اللہ نے آواز دیا، میں نے عذاب نازل کر دیا. میرے پروردگار کون سا عذاب؟ یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اٹے کٹے چل رہے ہیں. اللہ نے کہا میں نے سب سے بڑا عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا. کون سا پروردگار؟ میں نے اپنے ذکر کی لذت ان سے چھین لی. ہر چیز میں انہیں مزہ آئے گا لیکن میرے ذکر میں انہیں مزہ مٹھاس نہیں آئے گا. تو یہ عذاب الہی ہے. اگر قرآن پڑھنے میں ہمیں مزہ نہ آئے، نماز پڑھنے میں ہمیں لذت نہیں محسوس ہو، جو جیسے گیم میں آتا ہے، جیسے باقی چیزوں میں باتوں میں آتا ہے، اگر مجلسوں میں لذت نہیں محسوس ہو تو تھوڑی دیر ہمیں خوفزدہ ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ نے ہم سے لذت چھین تو نہیں لی ہے. آیت اللہ مصباح یزدی مناجات 15 کی شرح میں فرماتے ہیں، جو 15 مناجات امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے بندے پر اس کے گناہوں کی بنا پر اس دنیا میں سزا دینا چاہتا تو سب سے پہلے ذکر الہی اور دعا اور مناجات کی لذت اور حلاوت اور شیرینی کو اس سے چھین لیتا ہے. سب سے پہلا عذاب، سب سے پہلی سزا کیا ہوتی ہے؟ اس سے اللہ کے ذکر میں، دعا میں، مناجات میں لذت، مٹھاس، شیرینی سب کچھ چھین لیتا ہے. لہذا اگر کسی کو نماز اور دیگر عبادات اور دعا اور مناجات سے لذت اور شیرینی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پہ نگاہ کرے. اس کے برخلاف اگر اللہ اپنے بندوں سے راضی رہتا ہے تو اس کے لیے اپنے ذکر کی حلاوت کو بڑھا دیتا ہے تاکہ اس کا محبوب بندہ اس کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ اس سے گفتگو کر سکے، بات کر سکے. ہم نے دنیاوی مجازی محبت میں بھی یہ کرشمہ دیکھا ہے کہ 2 محبت کرنے والے دنیا مافیا سے بیگانہ ہوتے ہیں، ہر چیز سے بیگانے ہو جاتے ہیں. کس سے بات کریں؟ اپنے محبوب سے بات کریں. ایک دوسرے سے بات کرنے، ایک دوسرے میں کھو جاتے ہیں. لہذا خدا سے حقیقی محبت ہے تو بندہ اس کے ذکر کی مٹھاس، لذت کو اپنی روح اور جان میں محسوس کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر. پھر ایسے بندے کو نماز میں بھی مزہ آتا ہے، دعا اور مناجات میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے. امیر المومنین دعائے شعبانیہ میں فرماتے الہی حبل قلبا یدنیہ من شوقہ لسانا یرفع الیک صدقہ ونظرا یقرب منک حقہ. اے میرے معبود، مجھ کو وہ دل عطا کر جو تیرے مقام قرب کا مشتاق ہو، اور وہ زبان دے جس کی صداقت تیری طرف بلند ہو، اور وہ نگاہ دے جو تیرے قرب کو تلاش کر سکے. اس کے آگے امیر المومنین فرماتے الہی حولی کمالا قطاع الیک. بار الہا، میرے پروردگار، میرا دنیا کی ہر چیز سے مکمل رابطہ کاٹ دے، ختم کر دے، منقطع کر دے، صرف اپنی طرف ہمیں جوڑ لے. یہ حالت انہی کو حاصل ہو سکتی جنہوں نے ذکر الہی کی مٹھاس اور لذت کو محسوس کر لیا. اس لیے ہمارے ائمہ معصومین ساری رات نمازوں میں گزار دیتے تھے، کیونکہ وہ لذت حلاوت ذکر الہی سے مکمل طور پہ آشنا تھے، اور ان کے علاوہ دوسرے افراد کبھی بھی ان کی حلاوت اور شیرینی کو محسوس نہیں کر سکتے تھے. مولا کائنات نے فرمایا الذکر لذت
محبین، ذکر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے باعث لذت ہے. خدا سے جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے لذت ہے. ذکر اللہ لذت لکل موقن، ذکر خدا ہر صاحبان یقین کے لیے باعث لذت ہے. امام سجاد نے اپنی دعا میں فرمایا استغفرک من کل لذت بغیر ذکر، خدا تجھ سے تیری یاد کی لذت کے علاوہ ہر ذکر سے استغفار کرتا ہوں. ہم سوچتے ہیں کون سے کس چیز کے لیے استغفار کریں. خدایا تجھ سے تیری یاد کی لذت کے علاوہ ہر لذت سے ہم استغفار کرتے ہیں. لہذا بندہ نے کسی کی غیبت شروع کیا مزہ آیا، ہنسی مذاق شروع ہوئی کیا مزہ آیا. لہذا بندہ اس ذکر کی مٹھاس اور شیرین کی لذت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے معبود کی بارگاہ میں آج کے دن دعا میں التجا کرے کہ خدایا مجھ کو اپنے ذکر کی شیرینی لذت عطا فرما. یہ لذتوں کی بات ہے. اگر اس کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو بہت دور تک انسان نکل سکتا ہے. اور یقیناً ایک بات اور ہے آپ کی خدمت میں جو بہت بڑا موضوع ہے اور جس کو کبھی آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا کہ پھر اس کے بعد تیسرا فقرہ ہے فَأَوْضِعْنِي فِيهِ لِعَدَائِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ. شکر کے معنی کیا ہیں؟ جب کبھی کسی سے کوئی چیز یا کوئی خیر نیکی کسی طرح پہنچے تو اس نیکی کرنے والے کی قدر دانی کرنا شکر ہے. جس کی طرف سے یہ نیکی ملی ہے اس کی قدردانی کر لے، اس کی رسپیکٹ بڑھ کر، یہ شکر ہے. کبھی ایک انسان دوسرے انسان کا شکریہ ادا کرتا ہے، جیسے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مَن لَمْ يَشْكُرُ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. جس نے مخلوق خدا کے میں سے نعمت دینے والے مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا گویا اس نے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا. کبھی خود خداوند عالم بھی اپنے نیک بندوں کا ان کے نیک اعمال کی بنا پہ شکریہ ادا کرتا ہے. شکر ایک بہت اہم موضوع ہے، اس کے لیے ایک گھنٹہ درکار ہے اور اس کی طرف میں آپ کو انشاءاللہ متوجہ کراؤں گا. اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہارے سعی قابل قدر ہے. کبھی بندہ اپنے معبود کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہاں ہماری گفتگو آخری قسم سے متعلق ہے کیونکہ آج کی دعا میں بندہ اپنے معبود کی طرف یہ درخواست کرتا ہے خدایا اس دن آج کے دن اپنے کرم کے ذریعے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں آمادہ فرما. حقیقی نعمت دینے والا خداوند عالم ہے اور وہی نعمتوں کا عوض اس کا شکریہ ہے. خدا کی شکر کی تعریف کیا ہے؟ الشکر و تصور النعمہ و اظہارها. شکر یعنی نعمت کا تصور کرنا، اس کا اظہار کرنا. جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا، صحیح اظہار کرنا، یہ شکر ہے. تصور نعمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی نعمت سمجھ کے سمجھے. منعم اللہ علیہ بنعمت فعرفہ بقلبک. یعنی کئی طریقے کے میرے اشرے اور خطبے گزر چکے ہیں کہ انسان شکر کیوں نہیں کرتا، شکر کی منزلیں کیا ہیں، شکر کے فائدے کیا ہیں، شکر کب ہوتا ہے، شکر کہاں ہوتا ہے اور شکر کیسے کرنا چاہیے، اور شکر کے اثرات کیا ہیں، شکر کے لوازمات کیا ہیں. یہ ساری چیزیں. چھٹے امام فرماتے ہیں من انعم اللہ علیہم بنعمت فعرفہا بقلبہ. جس کسی کو اللہ اپنی نعمت عطا کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل سے اسے پہچانے، تہہ دل سے اس کی قدر کرے، اس کا شکر ادا کرے. شکر ایک شناخت نعمت کو کہتے ہیں کیونکہ نعمت کو پہچاننا اور نعمت دینے والے کو پہچاننا یہ ضروری ہے. سیجزی اللہ الشاکرین. ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، بہترین بدلہ دے گا. اور امیر المومنین فرمایا نعمت دینے والے کے مقابل میں نعمت پانے والا کم ترین فریضہ یہ ہے کہ اس نعمت کے ساتھ گناہ اور نافرمانی نہ کرے. خدا کا سب سے ادنا حق یہ ہے کہ اس کی نعمت کو اس کی معصیت کے ذریعے نہ بناؤ. جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اگر آنکھ، ہاتھ، پاؤں، تو اسے گناہ کے وجہ سے گناہ میں اس کو ملوث نہ کرو، گناہ میں خرچ نہ کرو. شکر کے مراحل کیا ہیں؟ کبھی یہ شکر جو ہے وہ قلبی اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی دلی اعتبار سے نعمت الہی کا تصور کرے، ہر چیز پر راضی ہو، کھانا آئے تو راضی ہو،
اور دینے والے کی بارگاہ میں زبانیں قلب سے خشوع خضوع کے ساتھ، اس انکساری کے ساتھ اس کی نعمت کے اظہار کرے. اور زبان یہ شکر کیا ہے؟ یعنی شکر قلبی کے بعد زبان سے انسان الحمدللہ ھذا النعمہ کہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، الحمدللہ علی کل حال، یہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. عملی شکر ہے انسان، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ شکر نعمہ اجتناب المحارم، نعمت کا شکر محرمات سے پرہیز، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا. جس امر کا حکم اللہ نے دیا اسے بجا لائے، یہ عملی شکر ہے. جس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچ جائے، یہ عملی شکر ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں شکر المؤمن یظہر فی عملہ و شکر المنافقین ان یتوجہ لسانہ. مومن کا شکر گزاری اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے اور منافق زبان کے آگے نہیں بڑھتا ہے. نماز اظہار شکر کا اعلیٰ ترین مصداق ہے. فصل لربک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک. یہ نماز کیا ہے؟ شکرانے کا بہترین ذریعہ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذاب لشدید. اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا سخت. شکر کی توفیق، نعمتوں کے مقابل میں بارگاہ خداوندی علیہ میں شکر گزاری کی توفیق مانگنا خود اپنی جگہ ایک نعمت ہے. توفیق مانگتے رہو کہ ہم شکر کرتے رہیں. اس لیے اللہ نے بندوں کو اپنی نعمتوں کے بدلے میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اگر اس کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی تو بندہ نعمتوں کو نہ پہچانتا، نہ اس کی قدر کرتا، نہ اس پر شکر ادا کرتا. رب اوزعنی ان اشکر نعمت التی انعمت علی علی والدیہ. اللہ اکبر. اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کیا. مولا کائنات نے فرمایا اذ وفقہ للشکر وہو شکر شکر. جس نے بھی خدا سبحان اللہ کا شکریہ ادا کیا اس پر دوسرا شکر لازم ہو جاتا ہے. اگر ایک نعمت کا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے گا تو فوراً دوسری نعمت کا شکر دینا اس کے لیے لازم ضروری ہو جائے گا. میں شکر کے بارے میں ایک قرآنی شکر یعنی ایک پروگرام رکھا جائے گا، اس لیے کہ بالکل صراحتاً میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اس لیے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا مناجات میں فَكَيْفَ لِي بِتَحْصِيلِ الشُّكْرِ شُكْرِ إِيَّاكَ يَفْتَقِرْ إِلَى شُكْرِ فَكَمْ فَكُلَّمَا قُلْتَ لَكَ الْحَمْدُ وَجَبَ عَلَيَّ لِذَلِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ الْحَمْدُ. بس مومنین، بس کیسے میں تیرا شکر بجا لاؤں جبکہ میری یہ شکر گزاری تیری دوسری شکر کا محتاج ہے. ہم شکر ادا کریں گے تو وہ زبان جو تو نے دی ہے اسی تو شکر ادا کریں گے، جو آواز بولنے کی طاقت تو نے دیا ہے اسی سے تو کریں گے، اعضاء و جوارح سے کرنا ہے تو وہ بھی تو نے دیا ہے. ہم تیرے شکر کے کرنے کے لیے دوسرے شکر کے محتاج ہیں. لک الحمد کہتا ہوں تو اس کے لیے کہنے سے دوسرے مرتبہ بھی لک الحمد کہنا پڑے گا. ایک سانس کا بھی انسان شکریہ ادا نہیں کر سکتا. ظلم میں نے کہا نا کہ بات لمبی چوڑی ہوگی اور بات کرنا ہوگا. ان حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ شکر گزار کی توفیق بھی اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اللہ جسے شکر گزار بندہ بنا دے. لہذا اس نعمت کے حصول میں حاصل کرنے میں بھی شکر بجا لانا ضروری ہے. بارگاہ الہی میں بندہ یہی درخواست کرتا ہے اوزعنی فیہ ادائے شکر کا بکرم کا. خدایا اپنے کرم کے بدولت ہمیں اپنا شکر بجا لانے کی توفیق دے دے. شکر گزار با ایمان ضعیف کی داستان ایک ہے، اور اسی بات پہ میں بات تمام کر دوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں یقیناً چوتھی چیز وافد نے بحفظ کا وستر کا وابصر الناظرین. دعا کے اس جملے میں بندہ اپنے معبود کی دو چیزوں کی درخواست کرتا ہے. ایک حفاظت ہے، یقیناً اللہ حفاظت نہیں کرے گا. ہم گھر میں بیٹھ کے کورونا وائرس سے تو نہیں بچ سکتے ہیں. اللہ حفاظت کرنے والا، اس کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا، یعنی زمینی آسمانی بلاؤں سے جان اور مال کی حفاظت کے لیے، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر موجود کی حفاظت کرتا. فاللہ خیر حافظ، بس خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے.
آج کے زمانے کے حساب سے دیکھ لیجئے اور آج کی دعا کے، نہ صرف یہ کہ زمانی اور آسمانی بلاؤں سے حفاظت کی درخواست ہے بلکہ تمام گناہوں سے، کیونکہ در حقیقت گناہوں کی ہی بنا پر انسان مختلف بلاؤں میں محطوط تھا۔ آج یہ جتنی بلائیں ہیں یہ عذاب الہی نہیں ہے، ہمارے مختلف گناہوں کی بنیاد پر، انسان کے گناہوں کی وجہ سے خدا باران رحمت کو روک دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے عیوب کی پردہ پوشی، عیب جو ہمارے اندر نقص اور عیب ہے اس کو ڈھانک لینا، چھپا لینا۔ خالق کائنات ہر انسان کے ظاہر اور باطن سے آگاہ ہے اور وہ ہر عیب کو جانتا ہے۔ باقی نبیوں کے زمانے میں کیا، ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا، ان کے دروازے پہ لکھ جاتا ہے۔ یہ رحمت للعالمین کا کرم ہے کہ لاکھ ہم گناہ کرنے کے بعد ہمارے عیب کو چھپاتا ہے، اس لیے کہ یا ابصر الناظرین، یہ کہہ کے خدا خطاب کرتا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ دوسرے گناہ نہ ہو سکے۔ امیر المومنین نے فرمایا لو تکاشہم ما تدافہم، اگر تم ایک دوسرے کے گناہ سے باخبر ہو جاتے تو ہرگز ایک دوسرے کے تدفین میں، ان کے دفن و کفن میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ تو کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خیر کے علاوہ میرے اللہ میں کچھ جانتے نہیں۔ تو اس بات کی عملی گواہی انسان دیتا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راز کو چھپاتا ہے۔ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں گناہوں کی پردہ پوشی کی تاکہ بندہ ایک نہ ایک دن توبہ کے گناہوں سے چھٹکارا پا لے اور اسے قریب ہو جائے۔ تو جب اللہ ہمارے راز و نیاز کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرے۔ جو کسی بندہ ایک مومن کے ایک راز کو کھولتا ہے تو اللہ اس کے 70 رازوں کو کھولتا ہے، جبکہ حکم ہے کہ بندہ جب تک 40 غلطیاں کرتا ہے تو اللہ اسے ڈھانکتا ہے، چھپاتا جاتا ہے۔ جب 40 کے بعد کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے فرشتوں اب تم دیکھو، اور جب اس کے بعد بھی کرنے لگتا ہے فرشتے بھی چھپا کے عاجز ہو جاتے ہیں تو اللہ ایک مرتبہ راز کھول دیتا ہے۔ پھر انسان بھی آج پہلی غلطی کی اور پکڑے گئے نہیں، کتنی کوتاہیاں کرنے کے بعد آج اللہ نے راز کو فاش کر دیا۔ شکر گزار با ایمان ایک عورت تھی، اس مقام پر اس واقعے کا ذکر کرنا بڑا مناسب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکر کے ضمن میں پہلے حفاظت ہو چکی، اپنے خدا کی بارگاہ میں ایک دعا کی، خدایا مجھے ایک ایسے انسان کی نشاندہی فرما جسے تو مجھ سے زیادہ چاہتا ہے، مجھ سے زیادہ اس کو چاہتا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ان کی التجا، انہیں آبادی سے دور دریا کے کنارے ایک بوڑھی عورت کی نشاندہی فرمائی۔ جب جناب عیسیٰ اس بوڑھی عورت کو تلاش کرتے ہوئے دریا کے کنارے تک پہنچ گئے جہاں وہ زندگی گزار رہی تھی، کیا دیکھا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کے ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی ایک ضعیفہ ہے، الحمدللہ المنعم المفضل الجمل المکرم کا ذکر کر رہی ہے۔ جس گھر میں تھی وہاں زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان کچھ بھی گزارے کا نہیں تھا، وہ بڑھیا فالج کی شکار تھی، جسم وہاں ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو چکے تھے، پورے بدن پہ اپاہج تھے، نابینا تھی، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی اس کے طاقت نہیں تھی، مگر دل کی گہرائیوں سے خدائے وحدہ لا شریک کی نعمتوں کا شکر بجا رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو دروازے سے اسے سلام کیا، اے کنیز خدا تجھ پر میرا سلام۔ بڑھیا نے آواز سنی، کہا اے عیسیٰ روح اللہ آپ پر بھی میرا سلام۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت حیرت زدہ ہوئے، پوچھا کہ اے کنیز خدا ذرا مجھے یہ تو بتا کہ تو نے مجھے کیسے پہچانا جبکہ تو نے مجھے نہ دیکھا اور نہ میری آواز سنی۔ اس بوڑھی نے جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا، جس نے آپ کو یہاں پہنچایا ہے اسی نے تو مجھ کو بھی آپ کے آنے کی خبر دی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے سوال کرتے ہیں کہ خدا کی کنیز، تیرے پاس نہ تو صحت ہے، نہ سلامتی ہے، نہ جسم ہے، نہ دنیا کی نعمتیں ہیں، پھر بھی دیکھ رہا ہوں کہ تو اللہ کا شکر بجا لا رہی ہے، جیسے اللہ نے سب کچھ تجھے ہی دے دیا، ایسا شکر ادا کر رہی ہے۔ کیا مجھے بتا سکتی ہے کہ اس کی شکر گزاری کا راز کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا اے پیغمبر خدا، الحمدللہ ذکر الہی کرنے والا قلب یعنی دل میرے پاس ہے جس سے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر کرنے والی زبان میرے پاس ہے، صبر کرنے والا جسم میرے پاس ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟
مجھے اللہ نے وہ نعمتیں عطا کی جس کے ذریعے میں ذکر بھی کر رہی ہوں، شکر بھی کر رہی ہوں، صبر بھی کر رہی ہوں، اور مجھے ان چیزوں کو نہیں دیا جس کے ہوتے ہوئے شاید میں گناہ کر سکتی۔ اگر آنکھیں ہوتی تو شاید نامحرم کو دیکھتی، اگر ہاتھ ہوتے تو شاید کسی پر ظلم کرتے، اگر پیر سالم ہوتے تو شاید معصیت اور برائیوں کے راستے پہ چل پڑتی۔ میں شکر گزار ہوں اس پروردگار کی جس نے مجھے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے میں اس سے قریب ہو سکتی ہوں، اور وہ چیزیں نہیں دی جس کے ذریعے سے شاید میں اس سے دور ہو جاؤں۔ حضرت عیسیٰ نے جب اس بڑھیا کی یہ عارفانہ گفتگو سنی تو بے ساختہ واقعاً اللہ کے محبوب ترین مخلوق تم ہی ہو، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تم سے ملاقات کر پائے ہیں اور اللہ نے تمہیں ہمیں بھیجا ہے۔ تو آج کی دعا میں جہاں ہم نے قوت طلب کی ہے، قوت قلبی طلب کی ہے، اور اس کے بعد ذکر طلب کیا ہے، ذکر کی حلاوت محسوس کرنے کے لیے شکر مانگا ہے، شکر کی طاقت اور قلبی شکر کے لیے، اور حفاظت مانگی ہے، عیوب کی پردہ پوشی مانگی، یہ سب تقوی کا حصہ ہے، تقوی کا پارٹ ہے۔ آخر میں دعا کریں کہ رب کعبہ ہم سب کو ان تمام بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں قوت و توانائی عطا فرما تاکہ دین اسلام کے احکام پر عمل کر سکیں۔ اگر ہم بالغ ہو چکے ہیں تو ہمارے پاس عقل اور قدرت بھی ہو، اور یقیناً دین اسلام کے تمام شرعی احکام کو ہم بجا لائیں، اتنی قوت و طاقت بھی دے، شکر کا مادہ بھی دے، ذکر الہی کی لذت اور مٹھاس اور شیرینی بھی عطا فرما، اور ہر طریقے کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم نادان نہ ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکر ادا کریں، دلی اعتبار سے شکر کریں، عملی اعتبار سے شکر کریں، چاہے وہ سجدہ شکرانہ ہو، چاہے وہ عمل الہی ہو، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اسی کے راہ میں استعمال کریں۔ ہاتھ پاؤں جو کچھ بھی دیا اسی کے راستے میں استعمال کرنا یہ نعمت ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے معصیت اور گناہ نہ کریں۔ یعنی جو بھی اللہ نے پیسہ دیا ہے کسی غلط طریقے سے راستے میں، ہاتھ پاؤں اعضاء جوارے دیے ہیں غلط راستے میں استعمال کرنا، اور پھر حفاظت، عیوب کی پردہ پوشی۔ اللہ ہمارا محافظ ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، اس پر توکل کرنا، اس پر بھروسہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم خدا کی ذات پہ بھروسہ کریں گے، احتیاط کریں گے، دوسرے کے عیب کو چھپائیں گے، دوسرے کو درگزر کریں گے، معاف کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے گا، تمام عیوب سے پاک رکھے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ اس دور میں ہمیں تمام مشکلات سے محفوظ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، امام سے ہمارا رابطہ ہو، امام کی خوشنودی کا ذریعہ ہمیں قرار دے، تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما، تمام سامعین کے درجات کو بلند کرے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں علم و معرفت کی دولت دے تاکہ دین کی زیادہ خدمت کر سکیں، اور جو خدمت کریں اس پر عمل بھی کر سکیں، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما۔ آج کے دن 2 رکعت نماز ہے رات میں، اور 2 رکعت نماز میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل اللہ ہے، اور نماز ختم ہونے کے بعد 100 مرتبہ صلوات ہے۔ یہ ایک نماز، پھر اس کے بعد 20 رکعت نماز، پھر 2 رکعت نماز، اور بہت سے اعمال ہیں۔ خاص طریقے سے انسان دعائے افتتاح کم از کم ترجمہ اس کا پڑھے اور سمجھے کہ امام زمان نے کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں مناجات کی ہے، ہمارے لیے انتظام کیا ہے۔ اور یقیناً سحر کے وقت استغفار ہے، نماز شب ہے، اعمال دستور ہیں، دوسری کلپ میں آپ سماعت فرماتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کعبہ آپ کو حفاظت میں رکھے، سکون میں رکھے، آپ کی عبادتوں کو قبول مقبول فرمائے، ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، اور اپنے علاوہ کسی اور کو محتاج نہ کرائے، تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے ان کی بھی دعاؤں کو قبول کرے، اور جن لوگوں نے اپنے دلوں میں اپنے راز، اپنی دعائیں رکھی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ
سيدة نساء العالمين